فرماتے ہیں مفسرین کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم کے جو قابل رشک ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، فرمایا وہ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے احکام پر عمل بھی کریں تو پھر قابل رشک بنیں گے۔ تو فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کریں جو قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین کو سیکھتے سکھاتے ہیں، دین کے ساتھ ان کا کسی بھی لحاظ سے تعلق ہے، فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کریں، غلط اور صحیح کلام میں امتیاز کریں، غلط اور صحیح کلام میں امتیاز کریں، جہاں بولنا صحیح ہو وہیں خوب سوچ سمجھ کر بولیں، اور جہاں خاموش رہنا صحیح ہو وہاں خوب ہمت کر کے خاموش رہنا چاہیے۔ دیکھیں خاموش رہنا بھی ایک بہت بڑی ہمت کا کام ہے کہ بسا اوقات کو ایسی بات کر دیتا ہے کہ انسان کے اوپر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، یقین جانیے کہ بسا اوقات میں خود اس میدان میں کوشش کرتا ہوں، اللہ والوں سے سیکھتا ہوں اور ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں اور ان کی زندگیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات کوئی آپ کو اس انداز سے برانگیختہ کر دیتا ہے کہ آپ مجبوراً بھی اپنے آپ پر آپ کو بڑے شیطان سے فائٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو خاموش رکھیں اس وقت۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ، وہاں یعنی کہ جہاں خاموش رہنا صحیح ہو وہاں خوب ہمت کر کے خاموش ہی رہیے، ہرگز زبان کو بے قابو نہ کھولیے، جس قدر وہ دشمن سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اپنی زبان کی برائی اور انجام سے ڈرے۔ فرمایا کہ سبحان اللہ، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رحمان کے مقابل میں کون ہے؟ شیطان ہے۔ فرمایا شیطان کے شر سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو سبحان اللہ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ سبحان اللہ کہ تم جو ہے رحمان کی طرف آ جاؤ اور رحمان کے احکام پر عمل کرو۔ شیطان تمہیں ایک دفعہ دیکھیں، میں بس اوقات لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ رات کے وقت وضو کر کے بیڈ پہ جا کر سو جاؤ، رات کے وقت وضو کر کے بیڈ پر جا کر سو جاؤ، اور سونے کے بعد کوئی عبادت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رات کے پہر تو وہ سو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس کے نام اعمال میں عبادت شمار کرتے چلے جاؤ۔ بندہ اللہ کا وضو کیا ہے اس نے، اللہ کریم جانتے ہیں کہ اس وقت نیند کا غلبہ ہے، اور ایمان والا یا ایمان والی اپنے آپ پر اللہ کا کتنا پیار ہے اپنے بندے سے، حالانکہ کوئی مصلی نہیں بچھایا، وہ بیڈ پر اپنے سکون حاصل کر رہا ہے، سو رہا ہے، لیکن اللہ کتنا پیار کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ اس کی عبادت میں اس کو شمار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام میں یہ کہوں گا کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ کے احکام پر، شیطان بس اوقات حاوی ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ آپ کو باوضو نہ رہنے دے، آپ کا وضو جو ہے بس اوقات لوگوں کو خیالات بھی آتے ہیں، وساوس بھی آتے ہیں کہ یار میرا وضو قائم نہیں ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا یا اس کے، تو فرمایا وضو جتنا ممکن ہو سکے جو شخص وضو پہ قائم رہے شیطان کو زبردست شکست ہے۔ یقین جانیے جو باوضو رہتا ہے شیطان کو شکست دے دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے باوضو شخص کے لیے نماز پڑھنا آسان، باوضو شخص کے لیے قرآن پڑھنا آسان، باوضو شخص کے لیے شیطان سے بچنا آسان، باوضو شخص کے لیے سبحان اللہ نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، غلط اور صحیح کلام میں امتیاز کرے، جہاں بولنا صحیح ہو وہاں خوب سوچ سمجھ کر بولے، اور جہاں خاموش رہنا صحیح ہو وہاں خوب ہمت کر کے خاموش ہی رہے، ہرگز زبان کو بے قابو نہ ہونے دے، اور جس قدر وہ ہو سکے اپنے دشمن سے بچتا رہے، اور اس سے بھی زیادہ اپنی زبان کی برائی اور اس کی بد انجامی سے بچتا رہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عمل نصیب فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور قرآن کے احکام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر میرے اور آپ کی زندگی کے اندر قرآن نہیں ہے تو یاد رکھیے ناظرین کرام پھر ہماری زندگی کے اندر ہمارا تعلق مع اللہ جو ہے اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن کے احکام کو عمل کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم قرآن یہاں سے پڑھیں اور 6 بجے کے بعد ہم اپنا قرآن بند کر کے رکھ دیں، کہیں بس اب قرآن کا ٹائم تھا، قرآن پڑھ لیا، ختم ہو گیا، نماز پڑھتی، نماز بند کر کے رکھ دی ہے، اب ہماری جو ہے اپنی ایک لائف ہے، اپنی منچاہی لائف ہے، نہیں، اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ تم اب میری چاہت کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اس لیے اگر میں اور آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔